السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے بازنطینی طب یعنی بیزنطینی میڈیسن کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ بازنطینی طب۔ اس کا تعارف دیکھیں گے۔ 395 یعنی 395 اے ڈی میں رومی سلطنت دو حصوں میں مشرق اور مغرب میں تقسیم ہو گئی، یعنی 395 اے ڈی میں رومی سلطنت دو حصوں میں یعنی ایسٹ اور ویسٹ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ مشرقی حصہ بازنطینی یعنی جو ایسٹ کا پارٹ تھا وہ بازنطینی کہلایا، اور مغربی حصہ یعنی جو ویسٹ کا پارٹ تھا وہ روم کہلایا۔ بازنطینی حکومت کے حصے میں اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا اور انطاکیہ جیسے اہم علاقے شامل ہوئے۔ چنانچہ طب اور علوم کا سلسلہ بازنطینی حکومت کی سرپرستی میں آیا، لیکن بدقسمتی سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان شدید اختلاف کی وجہ سے حکومت کی دلچسپی ختم ہو گئی اور علم طب تنزلی کا شکار ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ 12ویں صدی عیسوی تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مذہبی رہنما نے زمین سے پیدا ہونے والی دواؤں اور اطباء سے مشورہ طلب کرنے کو حرام قرار دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پابندی سے عوام کا خدا پر اعتماد اور بڑھے گا۔ گویا تاریخ نے ایک بار پھر کروٹ لی اور قدیم یونان کے طرز پر لوگ پھر سے مذہبی عقائد یعنی ریلیجیس بلیفز پر جادو، سحر، جھاڑ پھونک سے علاج و معالجہ کروانے لگے۔ اطباء کی جگہ حواریوں نے علاج و معالجے کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ اسکندریہ بازنطینی دور میں، الیگزینڈریا اسکول ان دا بیزنٹائن پیریڈ۔ اس فکری انقلاب کے اثرات مدرسہ اسکندریہ پر بھی پڑے، چنانچہ جالینوس کے دور سے مصر میں عربوں کے داخلے تک 6 صدی عیسوی میں مدرسہ اسکندریہ کی شہرت کا چراغ ٹمٹماتا ہی رہا۔ البتہ 5ویں صدی کے آخر اور 6 صدی عیسوی کے ابتدا میں انقالیاوس کے زیر سرپرستی میں نصرانی اطباء نے بڑی محنت سے پھر نئے سرے سے مدرسہ اسکندریہ کی بنیاد ڈالی اور بقراط کی 4 اہم کتابوں اور جالینوس کی 16 کتابوں کے سامنے رکھ کر نصاب تعلیم کو مرتب کیا، جو 7 مرحلوں پر مشتمل تھا، یعنی 8 نصرانی ایسے فزیشین تھے، 8 نصرانی ایسے اطباء تھے جنہوں نے مدرسہ اسکندریہ کی پھر سے بنیاد ڈالی، اور انہوں نے بقراط کی 4 کتابیں اور جالینوس کی 16 کتابوں کو ملا کر ان سے 7 ایسی کتابیں 7 ایسی مرحلوں پر ایک سلیبس تیار کیا جو 7 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پھر بعد میں آنے والے اطباء نے ان کتابوں کو آسان بنانے کے لیے اس کی شرح لکھی، ان کتابوں کے مختصرات بھی تیار کیے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدرسہ اسکندریہ اپنے نئے شان و شوکت کے ساتھ اپنی عمر کے آخری حصے میں یعنی ظہور اسلام کے قریب عہد تک چلتا رہا۔ گویا اسی مدرسے کو طب یونانی کے عربی دور کے آغاز میں اساسی حیثیت حاصل ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ بازنطینی دور کے اسکندریانی اطباء کے بارے میں، الیگزینڈرین فزیشین آف دس پیریڈ۔ تعلیم حاصل کر کے فن طب میں مہارت حاصل کرنے والے بعض اطباء کے نام یہ ہیں جنہوں نے علم طب کو ترقی دی۔ اسکندروترالوس، فولس الجانیتی اور یحییٰ نحوی وغیرہ ہیں۔